صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں تھے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ایک نام ہے زماد بن ثعلبہ۔ زماد بن ثعلبہ یہ بھی صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی ہیں، اگرچہ یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ قبیلہ بنو اسد کے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ حکیم تھے۔ پھوڑے پھنسی ہو جائے، کوئی زخم بچ جائے، کچھ ناسور ہو جائے تو اس کا آپریشن بھی کرتے تھے چھوٹا موٹا، اور حکیم تھے بہت اچھے، طبابت اور جراحت ان کا پیشہ تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص دوستوں میں تھے۔ اعلان نبوت کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ یہ مکہ مکرمہ آئے، تو چونکہ پڑھے لکھے تھے، ذی شعور تھے، مشہور تھے، بہت سارے لوگ ان کو جانتے تھے، تو قریش کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کو پہلے ہی بھڑکا دیا جائے، ورغلا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے پرانے ساتھی محمد ابن عبداللہ کے پاس جائیں اور ان کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو قریش مکہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تحریک چلاتے تھے، اس میں ایک تحریک یہ بھی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف باہر سے آنے والوں کو بھڑکاتے تھے۔ کہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کی بات مت سننا، کبھی کہتے معاذ اللہ وہ پاگل ہو گئے ہیں، کبھی کہتے وہ بہت بڑا جادوگر ہو گیا ہے، کبھی کہتے کہ وہ گھر ہمارے یہاں تو فتنہ اور فساد لگا کے بہت بڑا فسادی ہو گیا، گھر گھر جھگڑے لگاتا ہے۔ اس طرح سے کچھ نہ کچھ غلط باتیں، بلکہ کچھ روئی لے کے آتے تھے، کہتے یہ روئی لو، یہ روئی کان میں ٹھوس لو، مکے میں جب تک رہنا یہ کان سے روئی نکالنا مت، تاکہ محمد کی بولی تمہارے کان میں نہ آئے۔ وہ ایسا جادوگر ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے، وہ جو سناتا ہے قرآن کے نام پہ، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے اس پہ ایمان لے آتا ہے، اس لیے اس کی سنو ہی مت۔ تو جب زماد بن ثعلبہ یہ مکہ مکرمہ آئے تو قریش کے لوگوں نے ان کو بھی گھیر دیا، اور گھیرنے کے بعد ان کو بھی خوب پٹی پڑھانی شروع کی، اور کچھ یہی سب بتایا کہ تمہارے دوست تو مجنون ہو گئے ہیں، معاذ اللہ وہ پاگل ہو گئے ہیں اور کچھ بھی بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی بات سننا مت۔ تو یہ بھی ہوں ہاں کیے چلے گئے۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے سے جا رہے تھے۔ آقا کریم جا رہے تھے، کچھ شریر بچے پیچھے سے ہوٹنگ کر رہے تھے، شرارت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کو کچھ بول نہیں رہے تھے، خاموشی سے اپنا آگے بڑھ رہے تھے۔ اور صحیح بات یہ ہے میرے دوستو، جاہل کی جہالت کا جواب ہے خاموشی۔ اور اگر کوئی ہماری مخالفت کرے، ہم جان رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے، تو بے وقوف کے منہ لگ کے اپنی عقل کا ستیہ ناش نہیں مارنا چاہیے۔ مخالفت کا جواب دینے لگیں گے تو ہم مخالفت ہی کرتے رہ جائیں گے، جواب دینے میں لگے رہیں گے، ہم اپنے مقصد میں نہیں کامیاب ہو سکتے۔ میرے پیر و مرشد آقا نعمت حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ مخالفت کا جواب کام ہے۔ جب کوئی دین کا کام کرو، کچھ نہ کچھ لوگ مخالفت کریں گے، لیکن اس مخالفت میں تم اس مخالفت کی مخالفت کرنے لگو گے، وہ مجھ کو ایسے کیوں بولا، یہ ایسا کیوں کیا، وہ ویسا کیوں کیا، یہ کیوں میں رہ جائیں گے، اور جو کام کرنا ہے وہ ہو نہ پائے گا۔ اس لیے مخالفت کا جواب کام، حضور اور جہالت کا جواب خاموشی۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ جاہل اگر الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے، اس کو جواب دے کر اس کو اہمیت نہ دو، اہمیت دیں گے چار اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ ان شریر بچوں کو دیکھا، شرارت کر رہے ہیں، پھپتی کس رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن آقا کریم کوئی جواب نہیں دیتے، خاموشی سے سر جھکائے آگے چلے جاتے۔ یہی عقل مندی۔ زماد بن ثعلبہ نے بھی یہ منظر دیکھا، ان کو کچھ شبہ ہوا
کہ لگتا ہے واقعی محمد ابن عبداللہ کی دماغی کیفیت میں معاذ اللہ کچھ خلل آ گیا، ورنہ یہ بچے اتنی شرارت کر رہے ہیں تو ان کو ڈانٹنا ٹپٹنا تو چاہیے. یہ اتنی عمر کے انسان ہیں، یہ نوجوان بچے شرارت کر رہے ہیں تو ان کو ڈانٹنا پھٹکارنا چاہیے، ڈانٹتے نہیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بلایا، بٹھایا، بات چیت شروع کی. اب بات چیت کرتے کرتے ضماد بن ثعلبہ کو کچھ اندازہ تو ہوا کہ یہ تو بالکل نارمل ہے، لیکن پھر بھی اس وقت کی جو کیفیت تھی اور کفار مکہ، مشرکین مکہ نے جو بھڑکایا تھا، کان بھرا تھا، اس کے زیر اثر ضماد بن ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد، اے میرے دوست، میرے پیارے، اگر تجھے کوئی تکلیف ہو تو بتا. میں نے سنا ہے کہ تم کو جنون ہو گیا ہے، میرے پاس جنون کا بھی بہت اچھا علاج ہے، جو تکلیف ہے بتاؤ، میں اس کا علاج کر دوں گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان سے مخاطب ہوئے اور پھر ضماد بن ثعلبہ سے کہا کہ سنو، ساری تعریف اس اللہ کی ہے، ساری حمد اس کی جس عظیم جلیل پروردگار نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ہم سب کا رب ہے. پہلے تو اللہ کے خوب حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد کچھ باتیں نصیحت بھری کہیں، تبلیغ کی، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیتیں سنانی شروع کر دی. نبی کریم کے دہن اقدس سے جب قرآن سنا، قرآن کلام اللہ کا، زبان رسول اللہ کی، سننا میں داخل ہوئے. آپ کا رب سچا، آپ کا دین سچا، آپ اسلام کی تبلیغ کریں، میں مسلمان ہوتا ہوں.